دوستو، ہوائی جہاز دور حاضر میں سفر کا ایک نہایت اہم ذریعہ ہے۔ ہوائی جہاز کو جنگوں میں استعمال کیا جائے، کارگو مقاصد کے لیے، ریسکیو آپریشن یا پھر سفر کے لیے، یہ تمام مقاصد میں پورا اترتا ہے۔ ہوائی سفر اس وقت تیز اور محفوظ ترین ذریعہ سفر مانا جاتا ہے اور ہر روز لاکھوں لوگ ہوائی سفر کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ ہوائی جہاز مختلف حادثات یا پھر تخریبی کارروائیوں کا نشانہ بنتے رہتے ہیں اور ان قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو بھی ایک ایسے ہی ہوائی حادثے کے بارے میں ہے جس میں سینکڑوں افراد اپنی جان سے گئے تھے۔ میں ہوں نعیم، آپ دیکھ رہے ہیں نعیم ٹاکس یوٹیوب چینل۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ 21 دسمبر 1988 کی ایک شام تھی جب پان امریکن ایئر لائن کمپنی کے ایک 747 بوئنگ جہاز نے ہیتھرو ایئرپورٹ سے امریکی شہر نیو یارک کے لیے اڑان بھری۔ یہ فلائٹ جرمنی کی شہر فرینکفرٹ سے چلی تھی، جس نے راستے میں لندن اور نیو یارک میں قیام کرنا تھا کچھ دیر کے لیے، اور پھر اپنی اصلی منزل ڈیٹرائٹ شہر پہنچنا تھا، جو کہ امریکی ریاست میشیگن کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس جہاز کو کیپٹن جیمس اڑا رہے تھے، جو کہ سابقہ US نیول ایویٹر تھے اور 747 جیسے بڑے جہازوں کو اڑانے کے لیے 11,000 سے زیادہ گھنٹوں کا تجربہ ان کے پاس موجود تھا۔ ان کے ساتھ عملے کے 16 لوگ جبکہ 243 مسافر بھی اس جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ یہ جہاز جب اسکاٹ لینڈ کے قصبے لاکربی کی فضاؤں میں محو پرواز تھا تو سامان والے حصے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ جہاز کے پرخچے اڑ گئے اور ملبہ ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ جہاز میں موجود تمام انسان ہلاک ہو گئے اور ملبہ زمین پر رہائشی علاقے میں جا گرا۔ ملبہ گرنے کی وجہ سے 17 مکانوں کو نقصان پہنچا اور 11 لوگ ملبہ گرنے کی وجہ سے زمین پر ہی ہلاک ہو گئے۔ یوں مرنے والوں کی تعداد 270 ہو گئی۔ حادثے کے فوراً بعد تحقیقات کا آغاز ہو گیا۔ امریکن ایجنسی FBI نے 1988 سے لے کر 1991 تک جہاز کے 1,80,000 چھوٹے بڑے ٹکڑوں پر ریسرچ کی، 15,000 مشکوک لوگوں کے انٹرویوز کیے گئے اور بالآخر 2 افراد کو اس حادثے کا ذمہ دار قرار دیا گیا، اور ان دونوں کا تعلق لیبیا سے تھا۔ ایک کا نام تھا عبد الباسط علی محمد المیگراہی، جو کہ سابقہ انٹیلیجنس افسر تھا، اور دوسرے کا نام تھا خلیفہ فہیم۔ امریکی حکومت نے اس وقت کے لیبیائی صدر کرنل معمر قذافی سے ان لوگوں کو گرفتار کرنے اور امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، مگر صدر قذافی نے تحقیقات کو جانبدارانہ اور غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ان دونوں افراد کو گرفتار کرنے یا امریکہ کے حوالے کرنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ امریکہ نے بہت کوشش کی مگر صدر قذافی رضامند نہ ہوئے۔ نتیجتاً امریکہ اور UN نے لیبیا پر سخت قسم کی معاشی پابندیاں لگا دیں اور ان کا معاشی بائیکاٹ شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ 1999 تک جاری رہا۔ بالآخر 1999 میں صدر قذافی نے ملزم کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ FBI نے تحقیقات کے دوران پتہ چلایا کہ اس نے یہ دھماکہ ایک ٹائم بم کے ذریعے کیا تھا۔ یہ بم ایک ریڈیو کیسٹ کے ذریعے بنایا گیا تھا اور اس کو ایک سوٹ کیس میں چھپا کر لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ جہاز کے اندر اس بیگ کو پہنچا دیا گیا تھا۔ جب اس شخص سے حملے کی وجہ پوچھی گئی تو اس کا جواب تھا کہ اس نے یہ حملہ بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، کیونکہ امریکہ نے 1986 میں لیبیا کے شہر ٹریپولی پر بمباری کی تھی، جس کا اسے دکھ تھا اور وہ اس کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا۔ المیگراہی کو 2001 میں عمر قید کی سزا سنائی گئی اور اس کو اسکاٹ لینڈ میں قید کر دیا گیا۔ تاہم 2009 میں معدے کا کینسر ہونے کی وجہ سے اسکاٹش حکومت نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کو رہا کیا اور اجازت دی کہ وہ اپنے ملک لیبیا واپس جا سکتا ہے۔ اس پر امریکی حکومت بہت ناراض ہوئی، تاہم اسکاٹش حکومت اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ 2012 میں اسی بیماری کے سبب اس کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ یوں 24 سال بعد اس حادثے کی تحقیقات کا اختتام ہوا۔